عید ہے امیر اہل سنت کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے ملی ہے عید کی خوشیاں۔ عید ہے امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، اسپیشل پرسن اسلامی بھائی آج عید منانے کے لیے آ گئے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ، اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے امیر اہل سنت۔ اور ماشاءاللہ بعض ایسے ہیں کہ یہ پروگرام تو عید سے پہلے ریکارڈ ہو رہا ہے، یوں سمجھ لیں عید والے دن تو عید ہے، لیکن عید سے پہلے آج ان سب کی عید ہو جائے گی، کیونکہ یہ خوش ہیں، امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کا ذرا انداز مسکرا کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون تشریف لانے والے ہیں؟ کون تشریف لانے والے ہیں؟ جی کون تشریف لانے والے ہیں؟ امیر اہل سنت۔ پکا بتائیں؟ جی بالکل بالکل۔ دل دھڑک رہا ہے؟ جی تیز تیز دھڑک رہا ہے؟ تیز 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 نہیں، آہستہ آہستہ چلیں جی، ماشاءاللہ۔ اور کون تشریف لانے والے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نگاہ کریں، یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہاں پر یہ مسلسل اشارے کیے جا رہے ہیں، اشارے کیے جا رہے ہیں، اشارے کیے جا رہے ہیں۔ جو یہاں سے بولا جا رہا ہے وہ اشارے کے ذریعے یہ سمجھا رہے ہیں۔ کن کو سمجھا رہے ہیں؟ جی یہاں پر ہیں موجود جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سن نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گونگے بہرے اسلامی بھائی، خصوصی اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کو عید مبارک۔ اور ان کے بولنے کا انداز بھی ایک الگ ہی ہے۔ کس طرح ہے بھائی؟ اشاروں کی زبان میں عید مبارک اس طرح سے کہتے ہیں، جی عید مبارک، عید مبارک۔ جی آپ سب کو بھی ہماری طرف سے بھی عید عید مبارک۔ مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک تعداد میں وہ اسلامی بھائی موجود ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ماشاءاللہ یہ بھی امیر السنت کی محبت میں آئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور آج یہ سب کے سب عاشقان رسول۔ اور گھر پر بھی ایک تعداد ایسی ہوگی کہ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے جاننے والوں میں، دوست احباب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں اسپیشل لوگ، تو آج ان کو یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دینی ہے۔ اگر آپ ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ابھی فون کریں کہ بھائی کہاں پر ہیں؟ مدنی چینل پر پروگرام آ رہا ہے، خصوصی اسلامی بھائی عید منا رہے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ۔ تو آج ہمارے پروگرام کا نام ہے اسپیشل پرسن عید اور امیر اہل سنت۔ فیضان بھائی آج کا پروگرام کس انداز سے چلے گا؟ کیا کیا سیگمنٹ ہیں؟ آج ہمارے پاس مختلف اسپیشل پرسنس ہیں، جس میں ڈیف بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، اور صحیح ہے۔ معذور افراد بھی ہیں نا، تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت سارے سیگمنٹ بھی ہیں، زبردست۔ اور صحیح غلط سیگمنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹی ہے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا عید میں۔ نہیں تو آپ نے پروگرام دیکھنا ہے، آج انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ایک تعداد ہے، چلیں خیر مبارک۔ کیا کہیں گے بھائی؟ مدنی چینل کے ناظرین کو عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ یہاں پر بھی ایک تعداد ہے، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، عید مبارک۔ کون آنے والا ہے ابھی پروگرام میں؟ امیر اہل سنت، ماشاءاللہ اور سب کو آپ سب کو عید مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں، تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں، اور ایک خصوصی اسلامی بھائی تلاوت قرآن کریم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها صدق الله العظيم. ماشاء اللہ زبردست زبردست. تو تلاوت قرآن کریم آپ نے سنی. اب انشاءاللہ تعالی ہمارے ایک خصوصی اسنائے بھائی آپ کو ایک کلام سنائیں گے. آ جائیں گے نعت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجتدی جے جے ہے، غمزدوں کو رضا مجتدی جے جے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے کلام سنا، تشریف لا چکے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، رات ہو دن ہو، نور کی برسات ہو، رات ہو دن ہو، نور کی برسات ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرشد دیدار نباہو میرا، مرشد دیدار نباہو، مینو لکھ کروڑا حجاں تشریف رکھیں. ایک آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا لیکن محسوس کر رہے ہیں. جی جی بالکل. میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آج میں فرسٹ ٹائم امیر اہل سنت کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے جذبات اور احساسات کا جو ہے اظہار نہیں کر سکتا. بالکل قریب ہی ہیں آپ، یہ چند قدم پہ. امیر اہل سنت سے دعاؤں کی درخواست ہے. ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ کے حال پر رحم فرمائے. نظر نہیں آتا ان کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے جذبہ ہے. ماشاء اللہ. اللہ برکت دے. اللہ نابیناؤں کا بھی ہونا اپنی جگہ پر، یہ بیچاروں کو تشویش تو ہوتی ہے، لیکن یوں دیکھا جائے تو ان کو بھی ایسی سعادت ملنی ہے جو آنکھ والوں کو نہیں ملے گی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلے نابیناؤں کو ہوگا. یعنی جو دنیا میں
نابینا رہے. یہ نابینا رہے جو ہے یہ حسن بصری کے ارشاد نہیں ہے, یہ جنہوں نے بھی اردو کیا اس کا تو ترجمہ کیا ہے لگتا ہے. تو نابیناؤں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور رضا الہی پر راضی رہے. کہ اگر اللہ پاک سے ناراض ہو کر تو بندہ کر بھی کیا سکتا ہے, جائیں گے کہاں. اور دل میں بھی کیفیت نہ پیدا ہو اللہ پاک سے ہمیشہ کے لیے راضی ہونا ہے. تو ہم آنکھیں گئی تو کوئی ناراض ہو جائے رب سے تو آنکھیں تھوڑی آ جائیں گی. اور ویسے تو جو بھی مصیبت آئے پریشانی آئے اس میں آخرت کے فوائد تو ہوتے ہی ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یوں مطلب یہ کہ کوئی بھی مصیبت ہے پریشانی ہے, جیسا بھی ڈیف ہونا یعنی سننا نہیں اور بول نہ پانا, کوئی جسم ضائع ہو گیا, حصہ اور کو ضائع ہو, جسم میں کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی آئی, نقصان ہوا, کوئی عضو بدن کا مفلوج یا ناکارہ ہو جانا یا کوئی بھی تکلیف آئی, آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, یہ بھی ایک پریشانی تو ہے نا. تو یہ مطلب اس کے بھی اپنے فوائد موجود ہیں. اس لیے دل سب کو بڑا رکھنا چاہیے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے, آگے نظر نہیں کرتا, یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف. حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا, وہاں آخرت کی تکلیف ہیں, اور بہت سی یہاں کی تکلیف وہاں کے آرام ہیں. یعنی نافرمانیوں میں بندہ آرام بعض اوقات سمجھتا ہے, شراب پی ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمیں سکون ملا, آرام ملا. تو اگر وقتی طور پر کسی کو مل بھی گیا تو یہ آخرت کی تو تکلیف والا ہے نا, عذاب تو اللہ کا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح مطلب اور بہت ساری برائیاں, حرام کھانا, حرام حاصل کرنا, لوٹنا مارنا, کہ مال آ گیا, بظاہر تھوڑا آرام مل بھی گیا تو کیا ہوا, آخرت میں تو ذرا عذاب کا وقتدار تو ہے. تو اسی طرح اب یہ کہ کچھ تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو آخرت کا آرام ہے, جیسے یہ ہمارے پاس جمع ہوئے خصوصی, کسی کو نہ دیکھ سکنے کی تکلیف ہے, کسی کو نہ بول سکنے کی تکلیف ہے, اور کسی کو نہ سن سکنے کی تکلیف ہے. تو یہ پیدائشی ڈیف ہوتے ہیں نا, یہ ان میں دونوں صورتیں ہوتی, دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بول نہیں سکتے تو وہ سن بھی نہیں سکتے. اب اس میں اللہ بہتر جانے یہ حکمت کیا ہے, جو آپ شاید یہ حکمت بھی کسی نے بتائی کہ چونکہ یہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں, شروع سے سنا ہی نہیں ہوتا, تو اس لیے ان کو بولنا آتا ہی نہیں ہے. اس طرح یہ بات آپ نے شاہ فرمائی نا. اسی طرح جو مجھے ایک پیدائشی جو نابینا تھا اس نے بتائی تھی, بولے ہمیں جو خواب آتے ہیں نا اس میں آوازیں آتی ہیں. بولے جیسے ہم نے تو دیکھا ہے نا, نظر ہی نہیں آتا. بولے ہمیں خواب میں ہے نا وہ اس طرح بتا رہے تھے, بولے ہمیں جو خواب آتے ہیں نا وہ ویڈیو والے خواب نہیں آتے, MP3 آتے ہیں, وہ اس طرح بتا رہے تھے. اب یہ طرح طرح کے یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے. کسی نے مجھے لکھا تھا کہ آپ بولتے ہیں کہ جو نابینا ہوتا ہے وہ بد نگاہی کے گناہ نہیں کر سکتا, آپ کہتے ہیں یہ میرا توڑ گیا تھا اس نے. اچھا, بولا نابینے ایسے شرارتی ہوتے ہیں, بعض سب تو نہیں ہوتے, کہ ان کا جو بینا دوست ہوتا ہے جیسے دیکھنے والا, ان کی ترکیب ہوتی ہے. تو یہ ٹی وی کے آگے بیٹھیں گے یا فلم دیکھیں گے تو وہ ساری سٹوری سنا رہا ہوتا ہے ان کو, یہ ایسا لگتا ہے وہ ایسا لگتا ہے وغیرہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بھی ترجمہ چل رہا ہے تو اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. شیطان جو ہے یہ مشورے دیتا ہوگا کہ یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. تو اسی طرح یہ جو ڈیف ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سب کا شریف ہونا ضروری نہیں ہے اور سب کا شرارتی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. صحیح بات ہے. ان میں بھی اللہ کے ایک سے ایک نیک بندے پڑے ہوتے ہیں, اور یہ بھی بیچارے آزمائش میں. جی, یہ بھی معذور جو ہے, یہ ایک تو نابینا, پھر ڈیف, اور یہ اپنے تیسری نمبر کسی عضو کا, ہاتھ پاؤں کسی بھی چیز کا. بعض بیچارے سے جن کا ہاتھ پاؤں درست ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیڑے پلے ہوتے ہیں بیچارے, وہ بھی دماغ بھی صحیح ہوتا ہے ان کا. ان کا ایک پاؤں بیچاروں کا وہ یہ راڈ, اچھا راڈ لگی ہوئی اس پہ,
جی ایک پاؤں میں رائٹ جو پولیو ہو گیا تھا. اللہ کا شکر ادا کریں دوسرا پاؤں سلامت ہے, الحمدللہ. بدن سلامت ہے. میری بڑی بہن جو پھوئیما جس کو ہم بولتے تھے نا, جی جی جی, یہ اللہ غری کے رحمت فرمائے. میں زندگی میں تو نہیں بتاتا تھا, لیکن اب بات نکلے تو میں عرض کرتا ہوں, اس کا پورا دھڑ بیکار تھا. یہ آپ کی سسٹر میری بڑی بہن جس کو عام طور پر پھوئیما کے نام سے وہ مشہور تھی, پھوئیما پھوئیما بولتے نا, میری مجھ سے بڑی تھی. میری دونوں بہنیں جو میرے سب بہنیں بڑی تھی مجھ سے. میرے ماں باپ کا میں لاسٹ ہوں. یہ جو سیکنڈ لاسٹ شاید کہیں گے ان کو, جو پھوئیما تھی, ان سے ایک چھوٹی تھی لیکن وہ بھی مجھ سے بڑی تھی. تو ان کا پورا یہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, ایک گھسٹتی تھی. اچھا, وہ بھی گھسٹ کر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک وہ چلی جائے. باقی جس کو معذور محتاج کہتے ہیں, عقل ان میں ماشاء اللہ. یعنی کھانا پکانا یہ ان کی ذمہ داری تھی. اچھا, میں نہ کھانا یہ پکاتی تھی, ہم کو کھلاتی تھی. سبحان الحمدللہ. تو میں اس لیے یوں ذہن میں آیا میرے کہ ان کو تسلی ہو جائے گی. میں ان کی وجہ سے کہ یار آپ کا ایک پاؤں دونوں سلامت, چلنا پھرنا, بیساکھی, اس کے تو بیساکھی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لوگ تو بیچاری کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور آپ ان کو فرما رہے ہیں, لیکن اور بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پولیو تھا, ان کو پولیو تھا. اور یہ ان کو میں نے بچپن میں کسی دور میں کھڑی ہوتی دیکھا ہے, تو مجھے یوں گود میں اٹھاتی تھی. یاد ہے آپ؟ ایک تو یہ کہ مجھے اٹھاتی تھی, اور دوسرا یہ کہ میں جب بڑا ہو گیا تب کوئی سی صورت بنی تھی علاج کی کوئی, جس میں یہ کھڑی ہو گئی تھی. کھڑی ہو کر مجھے دکھاتی تھی کہ میں کھڑی ہوں. اچھا, پھر بس وہ واپس ڈاؤن ہو گئی بیچاری, پھر نہیں کھڑی ہو سکی. 2-3 بار کھڑی ہو سکی. تو یہ کہ اس میں تسلی ہے. تو ان کے لیے تسلی یہ تھی کہ آنکھیں اچھی تھیں ان کی, ماشاءاللہ, نظر آتا تھا, دماغ اچھا تھا, کہ خود کھانا پکاتی تھی, گھر میں سبھی کو ہم کو کھلاتی تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ مہمان وغیرہ باہر کی سائی بہنوں کا مین یہی تھی, مین یہی تھی, یوں سمجھ لو. ماشاءاللہ. آج آپ کے گھرانے کی باتیں بھی ہم پتہ اللہ غری کی رحمت ہے. اچھا, یہ فطری بھی ایک ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے لوگوں میں, کس طرح ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں کہ معذور تو ہیں لیکن وہ اس انداز سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ملنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. جی, نہیں, ایک سے ایک معذور ہوئے تو علماء ہوئے, مشائخ ہوئے, ماشاءاللہ, بڑے بڑے بزرگ ہوئے, اولیاء کرام بھی. اس میں مطلب اتنا یہ عمل, ان کا کردار, اللہ پاک کا کرم ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کو جو تکلیف, رنج, ملال اور اذیت و غم پہنچے, یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے, تو اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کردہ چیزوں میں مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے. تو اگر وہ رب تعالی کی تقسیم پر راضی رہتا ہے تو اسے برکت عطا کی جاتی ہے, اور اگر وہ بے صبری سے کام لے تو نہ اس سے برکت نصیب ہو اور نہ ہی لکھے سے زیادہ پائے. ان آرام و سکون اگر نہیں بھی ہے اس کو, تو اس بے صبری سے کوئی اس کے جو قسمت میں ہے اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا. اس لیے صبر کرے گا تو برکت ملے گی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسانی اعضاء میں سے آنکھ ایک اعلیٰ اور اہم امپورٹنٹ حصہ ہے. اس کو مصیبتوں میں سے بھی شدید ترین مصیبت پہنچتی ہے, لہذا اگر کوئی آنکھ کی مصیبت پر صبر کرے تو اس کو اعلیٰ و عمدہ نوازشات اور نعمتیں ملتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, آج تھا کچھ اور شروع کچھ اور ہو گیا نا. نہیں, یہ بھی اچھا تھا. اچھا, آپ کا ہر چیز بے شک ماشاءاللہ. پروگرام چلے گا عید والے دن, تو آج عید کے پر مسرت موقع پر ان تمام عاشقان رسول کی جانب سے امیر اہل سنت کو خیر مبارک. ان کا انداز بھی بڑا ایک دلچسپ سا ہے. جی, آپ لوگ کس طرح عید مبارک؟ یوں کر کے, یوں گلے ملنے کا, یوں. تو آج ماشاءاللہ خوش ہیں, اور عید کا ایک سما بنا ہوا ہے, اور ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یہ کچھ سوالات بھی لے کر آئے, تیاری بھی, کچھ ایکٹیویٹی بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
प्यारे मेरे अहले सुन्नत, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना में पढ़ता हूँ। दर्जा साबिया मुकम्मल हो चुका है। अगले साल इंशाल्लाह दौरा हदीस शरीफ पढ़ूँगा। ये एक हाथ है ही नहीं, बचपन में था, बचपन में करंट लगा था जिसकी वजह से ये हाथ का मसला बन गया। अल्लाह की मर्जी। बाकी ये मकाम शुक्र है दूसरा हाथ तो यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दो पाँव पर खड़े हुए आप माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ये एहसास होता है कि एक हाथ नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला की वो आयत करीमा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो जैसे देखते हैं कि लोग अच्छे खासे भी मांग रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस चीज़ से दूर रखा है। एक सवाल आपकी बारगाह में अर्ज़ करना है मेरे अहले सुन्नत। बसा औक़ात हमारी ये ख्वाहिश होती है, जैसे इस्लामी भाइयों को देखते हैं कि कोई काम कर रहे हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अगर मेरा दूसरा बाजू होता या कोई बीना है नाबीना है तो वो ये ख्वाहिश करता है कि मेरी आँखें होती तो मैं यहाँ जाता, आपकी ज़ियारत करता। तो इसके लिए दुआ करना कि या अल्लाह मेरा हाथ दे दे या मेरी आँखें लौटा दे, क्या ये दुआ कर सकते हैं? या अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला जो करता है अच्छा करता है, इस पर खामोशी इख्तियार करें और दुआ ना करें? अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत यानी कि एक के अंदर कई सवाल समो लिया। काफ़ी लोगों की तर्जुमानी की है माशाअल्लाह। एक तो आपने ये इसको अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का करम है कि मैं भीख नहीं मांगता, वरना थोड़ा बहुत माजूर होता है बंदा तो भीख मांगता है। अच्छा, बाज़ ऐसे होते हैं कि थोड़े माजूर होते हैं, ज़्यादा माजूर बनने का ढोंग करते हैं और यूं भी ये मतलब भीख मांग रहे होते हैं। या जाली माजूर भी होते हैं, वो यूँ लगड़ा के चलते हैं और फिर भीख मांग रहे होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं। तो फिर आगे चलकर अगर पीछा किया जाए तो फिर नॉर्मल चाल से चल रहे होते हैं। तो ये सब तो खैर बहुत ख़राबियाँ हैं। और इस खराबी का भी एक मैं आपको बताऊं, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ मूठ बीमार मत बनो वरना सचमुच बीमार हो जाओगे। और रूहुल बयान में लिखा, यानी अगर कोई शख्स अपने कौल या फ़िल यानी अपनी ज़बान से बोलने से या कुछ ऐसी हरकत या अंदाज काम करने से, फ़िल माने काम, तो कोई भी ऐसा अंदाज इख्तियार किया जिससे किसी मरज़ में मुब्तला होने का इज़हार करे, हाथ जान जान के टेढ़ा कर दिया तो पाँव ये लंगड़ा के चल रहा है, या आँखें हैं लेकिन आँखें ऐसी बंद कर ली लोग समझे कि ये नाबीना है। अगर कोई शख्स अपने कौल या फ़िल से किसी मरज़ में मुब्तला होने का इज़हार करे हालांकि वो बीमार ना हो, तो ऐसा शख्स बिला आखिर उस मरज़ में मुब्तला कर दिया जाएगा। तो यूँ और ज़रा धोखा भी तो है ना, ये ऐसा शख्स धोखा भी दे रहा है, वो है तो बड़ी इसमें भी आजमाइश। तो वो एहतियात करने की ज़रूरत है। बाज़ बात है कि जैसे हम जैसा भी बंदा बीमार होता है ना, कोई आता है तो ज़्यादा बीमार बन जाता है। मैं घर पे गया तो किसी की इयादत के लिए, तो वैसे कि वो बीमार है, मैं गया तो अल्लाह की शान है, क्या है उसी क्या कहना चाहिए कि वो जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ ना तो मैंने ऐसा देख लिया क्या, अच्छा मैंने देख लिया, अगर मैंने वो उसको आम नहीं किया बात को, ये उसका छुपाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर और भी तो मेरे साथ होते हैं ना। तो वो बेटा जैसे मैं दाखिल हुआ ना, ओढ़ लिया उसने, लेट गया, मैं समझ गया तो ये भी होता है, मतलब ऐसे भी है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये क्या तो हुआ, बच्चे ज्यादा करते हैं कि अगर नहीं रोना आ रहा कोई आ जाए जो है फिर वो ज्यादा हो जाते हैं, ये तो बच्चे कर रहे हैं। तो बड़े पीछे होते हैं यार, खाली थोड़ा बहुत भी बुखार है तो बोलेंगे हम देखेंगे, पूछो मुंह बनाएंगे, रिएक्शन शुरू कर देंगे। तो ये आदमी को कोशिश करके नॉर्मल रहे। एक तो बात वैसे ही तो कोई पूछेगा ना तबीयत, तो वो पहले नॉर्मल बात कर रहे हो, थोड़ा तबीयत
خیر اس کو بھی نہیں کہتا کہ وہ بیمار جھوٹ موٹ بن رہا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، ایسا بھی یہ ہوتا عام طور پہ کہ وہ آپ کو کھانسی ہو رہی ہے جی جی نہیں ہو رہی اٹھتی ہے کھانسی یا خیر وہ دنیا دیکھی والی ہے. اچھا بعض نابینا بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بتائیں تو پتہ چلتا ہے، بعض ایسے نظر ضرورتاً بولے تو صحیح ہے، بعض ضرورت نہیں ہوتی. خیر یہ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نابینا ہو یا ڈیف ہو یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہو، جو بھی ہو، یہ کافی نہیں ہے بھیک مانگنے کے لیے. بھیک مانگنا اور چیز ہے، اس کی اجازت اس صورت میں ملے گی جس سے مسکین ہے، ایک وقت کا کھانے کا نہیں ہے تو کھانے کے لیے، یا کھانے کے لیے تو پہننے کا نہیں ہے تو وہ پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے. باقی بعض نابینا تو پارٹیاں ہوتی ہیں یار، خاندار ہوتے ہیں. ایک تو مشہور تھا کوئی ٹیکسٹائل مل تھا، اس کا تو پارٹی تھا نا بھی نا، بڑا مطلب مالدار آدمی تھا. تو یہ کسب کرنا چاہیے. بعض نابینے دیکھے میں نے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب ان میں بعض بیچنوں میں بھی بعض بیچنے والے بھی وہ بس وہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، بیچیں گے اور وہ اسی مسکین انداز کہ وہ آدمی زیادہ دے دے کچھ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. یہ عظیم صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے تھے. شواہد النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک لڑکے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد میں لایا کرتا تھا. ایک دن لڑکا نہ آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز با جماعت کے شوق میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مالک و مولا، یہ نابینا ہونا مجھے روز قیامت کے رسوا نہ کر دے، یا اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے. دعا فوراً قبول ہوئی اور آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی. آپ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے اور حسب معمول نماز با جماعت ہی ادا فرمائی. تو یہ صحیح دل میں درد ہوگا تو انشاءاللہ آسان اور حلال روزی بھی ملتی رہے گی. بات ان کی یاد ہے کہ جو جس سے کہ محال عادی، یعنی کہ جو عادتاً عام طور پہ جو نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے. غالباً اس میں پیدائشی نابینا آ جائے گا، جس کا قد ہی لمبا ہے تو وہ بھی دعا کر کے میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں تو وہ بھی دعا نہیں کر سکتا. پڑھے گا نہ کسی بھی صورت میں نہیں. اس میں وہی ہے کہ کسی ولی کی کرامت سے ہو گیا یا ولی کی دعا سے ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، نابینا ملا، آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا آنکھیں، دعا کی تو بینا ہو گیا. تو بعض اولیاء کرام کے اس طرح کے منقول ہے. تو یہ اور چیز ہے، اس کو لکھا ہے کہ محال عادی کے تعلق سے اس میں کہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے، باقی جنرلی ان کی کرامت سے کرامت ہو جاتی ہے. کرامت ہوتی وہی ہے صحیح ہے جو محال عادی. صحیح ہے. ایک اور سوال کی جانب بڑھیں گے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کے بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا جو دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہوتے ہیں، وہ جنت میں دیکھ سکیں گے؟ جنت میں تو کوئی عیب ہوگا ہی نہیں انسان میں، نہ بیمار کبھی ہوگا. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جنت میں نابینا رہے گا کیسے، چونکہ یہ نابینا ہونا تو عیب ہے. اور سب سے پہلے جو دیدار ہو رہا ہے، سب سے پہلے دیدار بھی تو اللہ کا نابینا کو ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نابینا رہے، سبحان اللہ. آنکھیں مانگ لی کسی سے، کرامت کسی نے دکھا دی، مل گئی، تو وہ پتہ نہیں وہ اس میں شامل ہو سکے گا یا نہیں. مجھے ایک نابینا ملا اب تک زندگی میں، اچھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ آنکھیں نہیں، میرے لیے دعا کرو مجھے دل کی آنکھیں مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھی اسلامی بھائی ہیں ہمارے کہ جو کراچی سے باہر سے آئے ہیں. امیر اہل سنت، عید مبارک. خیر مبارک. میں آج سے 2 سال پہلے کراچی آیا تھا قافلے کے سلسلے میں، تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کے قریب سے زیارت کر سکوں، پر اب جو ہے نا میری نظر نہیں رہی. اس وقت نظر آتا مجھے پیغام ملا کہ امیر اہل سنت نے دوبارہ اسپیشل پرسن کو دعوت دی،
تو میں گجرات سے آیا ہوں. ابھی بھی میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھ نہیں سکتا پر میں آپ کے ہاتھ کو چوم سکوں. میری دل کی خواہش ہے. اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کی آنکھیں اللہ چاہے تو روشن فرما سکتا ہے. اس کی خود سب کو دے سکتا ہے. اللہ پاک کے خزانے میں کیا کمی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین آمین. جی ایک اور اسلامی بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق بلائنڈ کمیونٹی سے ہے. میری نظر کا ایشو ہے تھوڑا بہت, میں کم دیکھ سکتا ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. اور جہاں بھی میرے کسی بھائی کو میری ضرورت ہوتی ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ کسی سے کم نہیں ہیں. الحمدللہ کچھ جج ہیں یونیورسٹی میں, پروفیسرز ہیں, لیکچرار ہیں اور ٹیچرز وغیرہ بھی ہیں. اور ماشاءاللہ سے کھیل کے میدان میں بھی یہ کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں یہ ایکٹیو ہیں. اور میں آپ کے نسبت اور مدنی چینل کی طرف سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا حوصلہ بنے اور ان کا بھرپور خیال رکھا کریں. شکریہ. نابینا ہیں, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, جج بنے ہوئے. جج بنے جج بھی کام نے. اللہ اللہ کیا ہے بتا. ہمارے لاہور میں ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے سول جج بھی ہیں اور وہ بالکل ٹوٹل بلائنڈ ہیں اور کچھ یونیورسٹیز میں پروفیسرز بھی ہیں اور کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. بھی کھیلتے ہیں. کرکٹ میں آج ہی سوچ رہا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بیچارے کھیل کود کا بھی کوئی ان کا نظام تو ہوتا ہوگا. کیا ہوتا ہوگا. صحیح ہے ماشاءاللہ سے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور اپنی ٹیمیں ہوتی ہوں گی. ہاں جی سر, اپنی اسپیشل ٹیم ہے بلائنڈ ٹیم. ٹکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں گے. نہیں سر, لڑائی نہیں کرتے ہوں گے. نہیں سر, ایکچولی ہماری جو بال ہوتی ہے نا اس میں ساؤنڈ ہوتا ہے اور یہ انڈر آرم بال آتی ہے اور اس کے ساؤنڈ کی وجہ سے یہ لوگ پھر اس کو فیل کر کے کھیلتے ہیں. ساؤنڈ زیادہ ہے تو سمجھو زور کی ہے نا. اس طرح کچھ کم ہے تو کم اس کی اسپیڈ ہے. ہاں جی سر بالکل ایسے ہی. اللہ. ارشد بھائی ہمارے خود ٹیچر ہیں. اچھا یہ ٹیچر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ امیر اہل سنت, پہلے تو آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمیں یاد رکھا, کیونکہ زیادہ تر ہم جیسے لوگوں کو معاشرے میں جو ہے نا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور مطلب بالکل حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس عید کے پرمسرت موقع پہ بلایا اور ہماری حوصلہ افزائی کی. سیکنڈ یہ کہ میں جو ہے نا نابینا بچوں کو کمپیوٹر پڑھاتا ہوں. اللہ. جی, انہیں کمپیوٹر سکھاتا ہوں. کمپیوٹر میں ہمیں کچھ بھی ایم ایس آفس پر کوئی ایڈیٹنگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, آڈیو ایڈیٹنگ کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ میں نابینا بچوں کو سکھاتا ہوں. کمال ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو حلال کمانا چاہے تو کر سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے. ہمارا مدنی چینل کا پروگرام بھی ہے, معذور ہوں مجبور نہیں ہوں. امیر اہل سنت سے میری درخواست ہے کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, ان کا نام کوئی عطا فرما دیجیے مجھے. کب؟ 9 فروری کو, جمعے کے دن. 9 فروری کو ہو چکی جی ولادت. جی آج جی تو مارچ چل رہا ہے تو نام تو آپ نے رکھ لیا ہوگا. نہیں, نام ابھی نہیں رکھا ہے. امیر اہل سنت سے مجھے جب پتہ چلا کہ ہمیں میری آپ سے ملاقات ہے تو میں نے کہا کیوں نہ میں امیر اہل سنت کے جو ہے نا توسط سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھوں. اللہ اللہ. تو کچھ تو کہہ کر پکارتے ہوں گے. جی, محمد کہہ کے پکار رہا ہے. محمد رکھا ہے نام پکارنے کے لیے. تو محمد رکھا ہوگا نام. جی نام رکھا ہے. اب وہ جی دیکھو آواز دب گئی آپ کی. جی, پکارنے کے لیے کوئی نام یہ کہیے. تو یہ شعبان میں ہوا ہے بچہ یا رجب میں؟ رجب میں سر, رجب میں. تو رجب رضا رکھ لیں پکارنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. محمد نام کے لیے یہ ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے مبارک نام سے برکت لینے کے لیے میں نام محمد رکھتا ہوں. صحیح. تو ثواب ملے گا. بے شک. یہ درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں. میں بہت زیادہ مقروض ہوں اور کچھ پریشانی میں مبتلا ہوں, اور میرے بیٹے کو اپنا مرید بنا لیجیے. اللہ پاک آپ کو قرضے سے بھی نجات دے. اور رجب رضا کو میں نے اپنے سلسلے میں داخل کیا, ماشاءاللہ, غوث پاک کے حوالے کیا. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک کی رحمت ہے. بس آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو وہ کام آتا جو مجھے بھی نہیں آتا. کمپیوٹر مجھے بھی چلانا نہیں آتا. یہ نابینا نعتگو شاعر گزرے سید اقبال عظیم, پاکستان کے تھے, اپنے پاکستان کے.
ان کے اشعار میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پلکوں پہ شمعیں جلا دوں. اس کے انداز ہے. اور ایک مدینے کی حاضری کے تعلق سے بھی کلام، وہ شعر تو بالکل ان کی نابینائی کا، اس میں اچھا انداز دیا ہے انہوں نے کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز بہت اچھی ہے ان کی. جی ماشاءاللہ. شروع میں انہوں نے ابتدا میں کلام بھی پڑھا ماشاءاللہ. اچھا جی، اب سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ نا یوں ہے کہ سیگمنٹ کا نام ہے صحیح غلط. تو انشاءاللہ تعالی امیر السنت سوالات کریں گے اور دو اسلام بھائی جو کہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا اسلام بھائی، خصوصی اسلام بھائی، وہ جوابات دیں گے. اب وہ کون سے دو اسلام بھائی ہیں جو کہ جوابات دیں گے؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں نہیں ہے. غلط. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں جو درس نظامی کروایا جاتا ہے ان مدارس کو دارالمدینہ کہا جاتا ہے. غلط. جواب درست ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے دارالمدینہ یہ اسکولنگ سسٹم ہے. جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کروایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے. صحیح. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہ سوال ہے مشکل، ذرا یہاں والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا شاید تقریباً. دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد شورا کے اراکین یعنی ممبرز کی تعداد 22 ہے. غلط. جواب درست ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا ہے کون بتائے گا؟ کسی سے لے لیں. 27. ماشاءاللہ 27 مرکزی مسجد شورا کے اراکین. شعبہ اسپیشل پرسنز جو ہے یہ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کے پاس ہے. غلط. جواب درست ہے. اب ڈیف اسلامی بھائیوں کے سوالات. مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی تاریخ کو ہوا؟ 10 رمضان المبارک. جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی؟ ماشاءاللہ. یہ بتا رہے ہیں کہ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. جواب درست ہے. حج کب فرض ہوا؟ 9 سال. وہ بول نہیں پا رہے. نہیں، کچھ بول بھی سکتے ہیں اور کچھ جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا ہی بولا. 9 ہجری. اب جواب درست ہے. ایک سوال پوچھ رہا ہوں. یہ چیل دل اس میں کچھ بھی کچھ دل میں ہمیں کام کرنا چاہیے؟ عید یا خوشی کے دن میں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ جو میٹھی عید آ رہی ہے عید الفطر، یہ تو ہے بھی یوم تشکر کہ رمضان شریف جیسا پیارا پیارا مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا. تو اس کے شکرانے میں تو آدمی نماز میں، خیرات میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں اور
बढ़ जाए आगे। लेकिन आजकल तो गुनाह भी बाद लोग बढ़ा देते हैं अपना, तो नेकियों में इजाफा होना चाहिए। खुशी का दिन है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपके मोहब्बत करता है और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ मदीना लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह चाहे तो सब कर सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी ज़बानें जानते थे? नहीं, ला अब वो नो 5050 40 नो। किरण ये माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू चल रही है। 5 से अप। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहब्बत भरे अंदाज में इशारों वाली गुफ्तगू हो रही है। अब जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे से आप इस तरह इशारे कर रहे हैं, कुछ जो देखने वाले नादरीन हैं कुछ ऐसी चीज़ों के इशारे पता चल जाएं कि हमें भी एक कुछ सीखने को मिले, कुछ एक आध इशारा हमारे नादरीन को भी सिखा दें, हमें भी सिखा दें कुछ जब इशारे सिखाता था तब ये मजलिस नहीं होती थी। अच्छा सुभान अल्लाह। अपने खुद साख्ता इशारे आपने बता दिए, इसने बता दिए, मैंने जहन से बना लिए, तो ये हम चलते थे। लेकिन फिर माशाल्लाह मजलिस बन गए और अब तो एक प्रॉपर निज़ाम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसकी कोई यानी कि तरबियत नहीं, मुझे इसकी जैसे अभी मैंने 7 का भी अभी हाथों हाथ सीखा। अच्छा बाद में अब ये हो गया ना, सही है, 7 का इशारा हो गया, यही है ना 7। जी जी जी। आप कुछ लफ्ज बताएं, मुबारक जगहों के नाम लें, ये लोग इशारे में बताते रहेंगे। बगदाद शरीफ, ये बगदाद का इशारा हो गया। क्या बात है, माशाअल्लाह। अजमेर शरीफ, माशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का इशारा करते हैं ना, उधर के लिए अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज। अच्छा, ये गरीब का इशारा और ये नवाजने का गरीब होगा। नवाजने का। अच्छा, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, इनका इशारा, ये आला हज़रत का इशारा। इमाम अहमद और रज़ा बनाकर आर रज़ा और फिर आपके गुम्बद से मंसूब ये इशारा। अल्लाह अल्लाह। नात शरीफ का इशारा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जितने भी इशारे आप देख रहे हैं ये नात शरीफ का इशारा है। ये नात खान जैसे पकड़ता है माइक पकड़ के, हम जब नात शरीफ का इशारा जब ये लोग नहीं थे, हाँ वाले इशारे बताएं, वाले इशारे क्या हम भी यूँ करते थे। अब भी हमारे आपस में माशाअल्लाह नात शरीफ का इशारा। सुभान अल्लाह। और आलिम और सैयद का इशारा, इनके यहाँ आलिम का इशारा क्या है? ये किताबों का इशारा है ना वैसे। और दिमाग, जी ये दिमाग में सेव हो गई किताबें इशारा करते हैं। अल्लाह अकबर। तो दुनिया भी पढ़े लिखों के बाद भी किताबों के ढेर लगे होते हैं। यानी ये हमने बनाया इशारा, हमारे साहब भाइयों ने, जी जी हम लोगों ने जो रखा है आलिम और सैयद का इशारा। सैयद का यही, आलिम भी तो काबिल तज़ीम है। आलिम सैयद से अफजल होता है गैर आलिम से, तो इसलिए वो ये इशारा समझ में आता है। जब बनाया हुआ हमारा तो आज से किताबों का ढेर तो वो वकीलों के उसमें भी देखें आप, रूम भरे होते हैं, डॉक्टरों के रूम भरे हुए जो पढ़ा के होते हैं ना इनके। उमेर कह रहे हैं ठीक है हम यही इशारा तब्दील करके, तब्दील तो मजलिस जो करे वो करेगी। अब मेरी ये दरखास्त पहुंचा दी, जी पहुंच गए। मजलिस के साथ ही चलना चाहिए ताकि दुनिया में हम भी होगा इस तरह, और मजलिस की हौसला अफजाई भी रहेगी ना कि हमने जो ठग करके काटी मार दी। तो आलिम का इशारा, सैयद का वो गुफ्तगू के मौके पर ही होता है, मतलब जी जी। आज तो नाज़रीन नहीं, ये दिमाग जरूरी है, ये और किसी का तो है नहीं ना ये इशारा दिमाग वाला। आलिम ज़हीन तो होता है, मुफ्ती इससे ज़हीन होता है। फिर उमेर कह रहे हैं कि वैसे तो समझ आ जाती, लेकिन डेफ को एक समझाने में ना आसानी होती है कि उन्होंने किताबों से सीखा हुआ होता है ना, तो इसलिए कि दिमाग में उनके किताब इसका दिमाग अच्छा है, इसका मतलब जी उमेर भाई का दिमाग अच्छा है। क्या
हाँ भाई, हमारे डेफ इस्लामी भाई मखसूस अंदाज में दूसरा मिसरा सुनाए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या डेफ सुना दें या फिर नाबीना में से भी ले सकते हैं। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कुछ इसी तरीके से। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अभी एक वीडियो हम एक क्लिप दिखाने लगे हैं जिसमें जो है एक बैरून मुल्क से एक इस्लामी भाई ने एक कुछ जज्बात का इजहार किया है। अब वो क्या बात कह रहे हैं, क्या अर्ज कर रहे हैं, तो आइए आपको वीडियो क्लिप दिखाने लगे। जी। আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ, আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আপনাকে বরকত দান করুক, আপনাকে সদা সর্বদা তার রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুক। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান আত্তারি বাংলাদেশ থেকে আরজ করছি। আমি দৃষ্টিশক্তিহীন, দেখতে পাই না। আলহামদুলিল্লাহ আমি মাদানী মুজাকারা শুনে থাকি এবং মাদানী মুজাকারা থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আমার প্রবল ইচ্ছা, আমার প্রবল আগ্রহ যে যদি আমি আমার মুর্শিদে কারিমের দিদার পেতাম, আমার মুর্শিদে কারিমের সোহবত পেতাম, মুর্শিদে কারিমের সান্নিধ্যে থাকতে পারতাম। অনেকেই তো রমজান মাসে বিভিন্ন দেশ থেকে আমার মুর্শিদে কারিমের দেশে যাবে, মুর্শিদে কারিমের সান্নিধ্য লাভ করবে। আমি তো অনেক দূর, আমি কিভাবে আমার মুর্শিদে কারিমের দিদার পাবো, কিভাবে আমার মুর্শিদে কারিমের সোহবত পাবো? আমার মনের এই আকুতি, ইয়া সাইয়্যিদি, আপনার নিকট আকুল আবেদন, আপনার কদমে হৃদয়ের অন্তর থেকে আকুল আবেদন। ইয়া মুর্শিদি, আপনি বাংলাদেশে তাশরিফ নিয়ে আসুন। আমরা আপনার দিদার চাই, আপনার সোহবত চাই। ইয়া সাইয়্যিদি, আমরা আপনার দিদারের পিপাসু, আমরা আপনার সান্নিধ্যের পিপাসু। ইয়া মুর্শিদি, আমাদের এই ফরিয়াদকে, আমাদের এই আবেদনকে আপনি কবুল করুন। আমার জন্য, আমার পিতামাতার জন্য বেহিসাব মাগফিরাত এবং মদিনার অলিতে গলিতে মৃত্যুদান করার দোয়ার আবেদন করছি। अल्लाह अल्लाह। अभी यार दुनिया भर में इस तरह के लोग तो पाए जाते हैं माशरे में, ये लाखों की तादाद में, लेकिन ये बहुत कुचला हुआ तबका है और बेचारों को तरह तरह से एहसास महरूमी, एहसास कमतरी होता होगा, लोग धुतकारते होंगे बेचारों को। अच्छा, इस किस्म के प्रोग्राम जब होते हैं ना, ऐसे देखने वालों को एक हौसला मिलता है, आपकी गुफ्तगू से हौसला मिलता है। जिस तरह के रिवायत सुनाई, कोई ऐसी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है तो फिर एक ऐसा हौसला मिल जाता है। ऐसे होते भी नहीं है, कहाँ देखें बेचारे, क्या करें। तो मदनी चैनल पे ईद के रोज़ जो है इस किस्म का एक प्रोग्राम आ ही जाता है। तो माशा अपने तो हफ्तावार इज्तिमा में तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ तशरीफ लाते हैं मेरे ख्याल में। इनका वक़्त हल्का भी लगता है। और ये नाजरीन ये भी ज़हन में रखिएगा कि अभी रमज़ान शरीफ की भी तशरीफ आवरी हुई नहीं है, अभी शाबान शरीफ के आखिरी दिन है। इसमें हमने पहले से इस तरह के सिलसिले पहले से रिकॉर्ड हो जाते हैं। मैं लाइव तो होता नहीं हूँ इनके साथ, तो यूँ मतलब ये कि ये रमज़ान से पहले ही हमने ईद का सिलसिला कर लिया है। अच्छा, अभी हमारे साथ दो इस्लामी भाई मौजूद हैं और जो कि सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये कुछ लिख कर दिखाएंगे और 12 महीने इस्लामी 12 महीने इंशाअल्लाह ताला उनके नाम लिखेंगे। जो पहले लिखेगा और अच्छे अंदाज से लिखेगा वो ये मुकाबला जीत जाएंगे। तो ये इनको समझा दिया गया है इशारों में, अभी इंशाअल्लाह ताला लिखने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद। अच्छा, मोहम्मद फरीद, कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है। और दूसरे वाले भाई नाम क्या है? दोबारा निहाल। निहाल। तो एक तरफ, अब चलें आप लिखना शुरू करें। मेरी सुन्नत ये इस्लामी महीनों के नाम लिखेंगे, ठीक है जी? शुरू करें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के लिखिए। पहला महीना मुहर्रम, दूसरा, तीसरा, आप इनको बता सकते हैं तो यही बात है। देख कर पढ़ रहे होंगे ना, नहीं दूर वालों को पढ़ा नहीं जा रहा होगा अभी। जी जी जी, और पीछे स्क्रीन भी नहीं है बास को जी।
جو لکھتے رہے آپ کو نظر آیا بتاتے رہیں. کیا کیا لکھ لیا؟ اردو لکھنا مشکل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ یہاں ان کو اردو لکھنا مشکل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے اسپیشل پرسن اجتماعات وغیرہ میں آتے نا تو اردو وغیرہ دیکھ کے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا امیر سنت یہ 12 مہینوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. اب کوئی جو ہے شوال کہہ رہا ہے, کوئی شوال کہہ رہا ہے, الگ الگ انداز سے, اور بعض اسلامی مہینے ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی تھوڑی مشکل سے ہوتی ہے. تو اگر آپ ان 12 مہینوں کے نام ہمیں دہرا دیں, اور اشارے میں بھی محرم کا اشارہ ماشاءاللہ پہلے آپ نے لکھ لیا, نہال بھائی نے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاولی, ٹھیک ہے, جمادی الاخری, لیکن یہ عوام میں یہی مشہور ہے, جو یہ بھی مشہور ہے. صحیح. اچھا, اور رجب, شعبان, رمضان, رمضان کا را رہ گیا اس میں جی, 9 نمبر. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, ان کے بھی کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ. ذوالقعدہ میں بھی کچھ ہے, کسی کے حرف کی غلطی ہے. جی کچھ میں نقطے آگے پیچھے ہو گئے, کچھ زا بھی نہیں ہے, زال ہے. چلو اتنا بھی لکھ لیا, بڑی بات ہے یار. آنکھ والو یار وہ صحیح پڑھے بازار آتا ہوتا ہے. 12 مہینے کا تو عام طور پہ کسی کو یاد نہیں آتا. اس طرح عید کا مہینہ یاد ہوتا ہے, اس طرح کر کے پڑھے لکھے ڈاکٹر کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تھی, تو اس نے کہا مجھے نہیں آتے. انہیں کوئی رجب اور شعبان 15 بھی تھوڑا کنفیوز ہو رہے تھے. کیا یوں تھا کہ ہوتی ہیں 12 مہینے میرے کو نہیں آتے, واسطہ نہیں پڑتا. اچھا یہ کس طرح یاد رہے اسلامی؟ عوام کو بھی واسطہ نہیں پڑتا, اس لیے عوام میں یہ عوام ہی ہے نا, بیٹھے ہوئے یہ نابینا تو بول سکتے ہیں نا. نابینا سے بھائی کس کس کو 12 ماہ کے سنا سکتا ہے؟ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج. تلفظ کی بعض غلطیاں ہیں, جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہال بھائی اور ہمارے بھائی فرید بھائی ماشاءاللہ, ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ ایک مقابلے کی ایک فضا قائم کی گئی. تو ماشاءاللہ آپ نے بھی. اچھا ایسے موقع پر جو ہے اب جیسے بچے بھی ہیں, اب بڑوں میں ایک مقابلہ ہوا, اب دل بھی رکھنا ہے, پہلی پوزیشن بھی دینی ہے, دوسری پوزیشن بھی دینی چاہیے, اس میں انداز کیا رکھیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہے کہ قیامت کے دن مجھے فیصلہ سنایا جائے گا کہ جیسے اب کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں. تو کاش میں بیچ میں ہی مجھے خاک مٹی بنا دیا جائے, میں فیصلہ نہ سنوں. یعنی خوف خدا کی وجہ سے, خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے کہ پتہ نہیں میرے ایک میں کیا فیصلہ. حالانکہ یقینی جنتی ہیں دونوں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور ویسے بھی ہر صحابی جنتی ہے. سبحان صحابی ہے وہی جو جنتی ہے. اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے. صحابی کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے نا کہ جس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے دیکھا, ایمان کی نظر سے دیکھا, ایمان کے ساتھ صحبت پائی, اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ کہ اس میں بس حب جاہ بہت ہوتی ہے. اس طرح کے جو بھی ہے نا, جیسے اگر یہ کیا یا عوام ہم جیسے کیا, ہم کو بول دیا نا آپ پیار آنا ذرا ہم کچھ دین کی باتیں کریں گے, تو میں بولوں گا میری طبیعت خراب ہے, وہ بولے گا میرے کو یار تھوڑا ٹائم نہیں ہے, اور آپ بولیں گے مدنی چینل کے لیے ریکارڈنگ کرنی ہے آپ کی, تھوڑا ٹائم دے دیں. لبیک لبیک, دین کا کام ہے. دعوت اسلامی ٹائم مانگ رہی ہے, وہیں دعوت اسلامی. نہیں بتایا تو ناراضگی بھی. آپ اچھا نہیں بتایا تو ناراضگی بھی, کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اس سعادت سے کیوں محروم رکھا جی ہے بڑی یار راز بھائی یار. اچھا بچوں میں بھی یہ پرابلم ہے, بچے بھی کیمرے یا اس میں سوشل میڈیا کے لیے جہاں جن کا ماحول جیسا تڑپتے ہوتے ہیں, تو لڑیں گے روئیں گے, ہے نا کہ ہم کو آنا ہے, اور کیا کریں یار.
اللہ ہدایت دے, اللہ اخلاص عطا فرمائے. ہم خود اس میں مبتلا ہیں, سیدھی بات ہے, مطلب ہم بھی بچ نہیں پاتے یار, پھنس جاتے ہیں کہ یعنی اس طرح حب جاہ سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہ خیر کرے. اب جیسے کہ میرا بار بار امامہ سیٹ کرنا پڑتا تھا, کہا جاتا تھا, جو بھی دیکھ رہے تھے آپ, جو دیکھنے والے, آخر کیوں زینت مجھے اللہ کے لیے لینی چاہیے. یہ زینت یہ وہ ہے, وہ تجمل ہے, یہ جمال ہے. جمال مقصودہ میں آئے گا نہیں پتہ نہیں. اب یوں الٹا پلٹا میں باندھ کے یہ بیٹھ جاؤں گا. ہاں میں ابھی اس لیے نہیں کیا, میں رک گیا. الٹا پلٹا کر تو دیتا. اگر مدنی چینل والے بھول میں چلا دیتے یا یوں سمجھ کے چلو بھائی سکھا رہے, تو ہمارے پیچھے لوگ لگے ہوئے, تو وہ اتنا پیس لے کر اس کے سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں, اس کو تو امام ماننے کی تمیز نہیں ہے, دیکھو یہ یوں پہنا ہوا ٹیڑھا. کوئی یوں بولے گا, کوئی بولے گا یہ اپنا مطلب ہے کہ وہ ریا کر رہا ہے. میں تو فقیر آدمی ہوں, مجھے امام میں پہننے کی بھی ڈھنگ نہیں ہے. کچھ بھی کر سکتا ہے دشمن جو ہے, اس نے میں سنبھل گیا, یوں ہاتھ بڑھایا لیکن رک گیا میں. تو بہرحال یہ کہ یہ بتایا کیوں جا رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے. صحیح عمدہ لباس, ٹپ ٹاپ. یعنی نعت خوانوں کو بھی میں نے نوٹ کیا, بعضوں کو لال داڑھی والے ہوتے ہیں نا, ان کے لال داڑھی جب ریکارڈنگ ہوتی ہے چمک رہی ہوتی ہے. اب خدا بہتر جانو کیمرہ چمکاتا ہی ہے, یعنی کسی کو نوٹ کیا میں نے. ذرا موبائل دیکھیں, جن کی باری ہوگی نا, آج بھی یہ لوگ بھی سیٹ ہو کر آئے ہوں گے, کچھ نہ کچھ اپنے اچھے کپڑے یہ وہ کر کے نکالے ہوں, تمام کیا ہے, استری کروائی ہوگی. کس کے لیے؟ کیمرے کے لیے. مدنی چینل پر, مدنی چینل یا کوئی سا بھی چینل بلائے, وہ جانا ہوتا ہے تو ٹپ ٹاپ کر کے جانا ہوتا ہے. کل میں یہ بدلنے لگا تھا, میرا نماز کا لباس ہے. اچھا, میرے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ یار عید کا یہ پروگرام آپ اس کو رہنے دو, تو چلو رہنے دیتے ہیں. یا پتہ نہیں میں اتار چکا تھا دوسرا جو کپڑے جو عام میں پہنتا ہوں, پھر واپس میں نے آج پھر چپ چاپ بھی پہن کے آ گیا. چلو نہیں تو ایسا لباس جو ذرا مناسب ہو, یا دنیاوی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ بڑے ہجوم میں لوگ اچھے عمدہ لباس پہنتے ہیں. اور یہ ویسے یہ سنت تو ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مہمان وفود آتے تھے, ٹھیک ہے, اس وقت عمدہ لباس, مخصوص لباس پہنتے تھے. عید کے دن تو اہتمام کریں, عید کے لباس نیا شرط نہیں ہے, عمدہ ہو جو سب سے. عید ہو, عید کی نماز. ہمارے یہاں عید کی نماز میں جو سمجھ میں آتا ہے پہن کے آ جاتے ہیں, اور بعد میں یہ جو پہننا ہوتا ہے پہنتے عید کے نام سے. بعض اوقات سنت کے مطابق ہوتا نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو نیتیں ارشاد فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے وہاں کیا کام حب جا کا اور کیا گزر ریا کا. ہم تو عید کے دن بھی عمدہ لباس پہنے تو پاؤں زمین پر نہ پڑے, پھولے نہ سمائے, اور جنہوں نے اچھا لباس نہیں پہنا وہ ہم کو اپنے سے ذرا گھٹیا نظر آئے. عید کے دن بھی یہ کیا پہن کے آ گیا. یہاں خرابیاں شیطان ڈال دیتا ہے اور ہم کو ہوش نہیں ہوتا کہ ہم خرابیوں میں پڑے ہوئے. جو بھی کرے بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. میں ایک حدیث پاک وہ سب کے لیے اس میں تسلی, سب دیکھیں. حدیث پاک میں کہ جس کی نظر چلی جائے اس کے لیے گناہوں کی بخشش ہے. جس کی سماعت یعنی سننے کی طاقت چلی جائے اس کے لیے بھی گناہوں سے مغفرت ہے. جس کے جسم میں سے کوئی بھی عضو تلف یعنی کوئی باڈی پارٹ ضائع ہو جائے اس کو بھی اس کی مقدار اجر ملتا ہے. آپ لوگ بھی تشریف رکھیں. اور ناظرین, جہاں دیگر شعبہ جات والے عید منا رہے ہیں, بچوں نے بھی عید منائی, امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ, اور بھی پروگرام آپ دیکھیں گے, اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ عید سے پہلے جو ہے یہ عید کے پروگرام وغیرہ کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. اور امیر السنت ماشاءاللہ آج خصوصی اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور عیدی وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے آپ کی جانب سے, اور یہ عیدی کو بڑا ایک سنبھال کے رکھتے ہیں. تو آج بھی جو ہے کچھ ہے اس قسم کا سلسلہ کہ عیدی وغیرہ تقسیم ہو جائے, تو یہ ماشاءاللہ 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 طاقت بھی کرتے ہیں اور کلام بھی بھلے چلتا رہے. تب انشاءاللہ تعالی عیدی بھی تقسیم ہوگی. عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک,
عید مبارک، عید مبارک. ہر مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے ہے منائی خوشیاں. ہر مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے ہے منائی خوشیاں. مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک، مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک. سب نے چہروں پہ ہے کیا خوب سجائی خوشیاں، سب نے چہروں پہ ہے کیا خوب سجائی خوشیاں، سب نے چہروں پہ ہے کیا خوب سجائی خوشیاں. دل کے دروازوں پہ دستک دیے آئی خوشیاں، دل کے دروازوں پہ دستک دیے آئی خوشیاں. ہر مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے ہے منائی خوشیاں. مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک، مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک. جس کسی نے بھی خدا کے لیے روزے رکھے، جس کسی نے بھی خدا کے لیے روزے رکھے، جس کسی نے بھی خدا کے لیے روزے رکھے، اس نے اللہ سے بھرپور ہے پائی خوشیاں. عید سعید ہے امیر اہل سنت کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے ملی ہے عید کی خوشیاں.